اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں حبیب الرحمن ہاشمی آپ کو اپنے چینل لرن ود HR ہاشمی 61 میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم آپ کے لیے ایک بہت ہی معلوماتی قسم کی ویڈیو لائے ہیں، جس سے آپ ہو سکتا ہے پہلے ناواقف ہوں۔ ہمارے ایک دیرینہ دوست ہیں محمد سلیم خان صاحب، جو اپنا ایک چینل بھی چلاتے ہیں جس کا نام ہے سافٹ انالیسس۔ ان کا تعلق آزاد کشمیر سے ہے۔ انہوں نے محبت کا اظہار کرتے ہوئے میرے لیے جو ہے ایک وہاں سے ہاسپٹل ہے جس کا نام ہے ایمن شاہ ہاسپٹل، یہ سید ایمن شاہ گردیزی گزرے ہیں ایک ماضی میں، ان کے نام سے یہ منسوب ہے۔ تو یہ سب سے پہلے 1962 سے 1964 کے درمیان اس ہاسپٹل کی تعمیر ہوئی، اور بیسیکلی ایک ٹی بی ہاسپٹل جو ہے وہ بنایا گیا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ رتبہ جب پاکستان میں آئیں تو ان کو بھی یہاں جو ہے وہ تعینات کیا گیا، انہوں نے اس ہاسپٹل کے لیے بھی اپنی خدمات دی۔ بعد میں یہ 1968 میں جنرل ہاسپٹل میں تبدیل ہو گیا۔ تو اس کی تفصیل جو ہے وہ آپ سلیم خان صاحب کے زبانی سنیں گے تو زیادہ آپ کو جو ہے اس میں مزہ آئے گا۔ آپ ان کا چینل سبسکرائب بھی کیجئے، اور اگر آپ کو ان بائسڈ اور انالیسز ان ڈیپتھ چاہیے تو ان کی ویڈیو ضرور دیکھیں۔ موجودہ موضوعات پہ بھی، ہسٹری پہ بھی ان کی بہت گرپ ہے، آفیسز کا، دفتری کاموں کا بھی انہیں بہت زیادہ تجربہ ہے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے ان کا تعلق رہا ہے، چیف مینیجر راولپنڈی ریٹائر ہوئے۔ تو چلیے ہم اس ہاسپٹل کی تفصیل انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ شکریہ۔ پھر اسلام آباد سے جو مظفر آباد کو روڈ جاتی ہے نا، جیسے دریائے جیل ہم کراس کرتے ہیں تو لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ دریا کے ساتھ ساتھ روڈ مظفر آباد کو چلی جاتی ہے، لیفٹ اور رائٹ ہینڈ سائڈ پہ اوپر جو پہاڑی کی طرف جاتی ہے باغ اور دیرکوٹ۔ تو کوالے سے تقریباً کوئی 12 کلومیٹر اوپر جو ہے نا، ایک ہل ٹاپ پہ تقریباً 3,500 فٹ بلندی پہ یہ جگہ ہے۔ اس کو کہتے ہیں ہل، احمد آباد ہل، زیادہ تر ہل کے نام سے یہ مشہور ہے۔ اور یہ ایک ہاسپٹل ہے، اس کا نام ہے احمد شاہ گردیزی جنرل ہاسپٹل۔ تو اس کی کچھ ہسٹری اس طرح کی ہے سر کہ یہ جب یہ مادر یہ میڈم رتفہ جب آئی تھی نا پاکستان میں جزام، اور انہوں نے ٹی بی کے خاتمے کے لیے بڑا کام کیا تھا، تو قائد اعظم کے جو سیکرٹری تھے KH خورشید صاحب، وہ اس وقت ہمارے صدر تھے، تو وہ ان کو یہاں کشمیر میں لے آئے تھے۔ تو یہ جگہ انہوں نے سلیکٹ کی اور ایک یہاں ٹی بی کا ہاسپٹل بنایا۔ اسی زمانے میں 62 63 64 میں یہ بن گیا، ٹی بی ہاسپٹل تھا، اور 1968 میں یہ پھر جنرل ہاسپٹل بنا۔ تو اس کے لیے جو جگہ دی تھی وہ ایک تحریک آزادی کے ایک ممتاز رہنما بھی تھے، سید احمد شاہ گردیزی، تو یہ ان کے نام پہ ہے، سید احمد شاہ گردیزی جنرل ہاسپٹل اس کا نام ہے۔ ہل ٹاپ پہ آئیے، اور جیسا آپ نے دیکھا تو اس کے 2 کمپلیکس ہیں، ایک جو پتھروں والا ہے لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ ویڈیو میں نظر آ رہا ہے، یہ پرانا ہے، یہ 60s کا بنا ہوا ہے۔ اور جو رائٹ ہینڈ سائڈ پہ جدھر ایمرجنسی یا وہ ابھی کا ہے، وہ جو ہے وہ بعد میں بنا ہے۔ تو یہ ہماری دیرکوٹ کی ہماری جو تحصیل ہے اس کا واحد ہاسپٹل ہے، جس میں کوئی 30 ایک بیڈ کے قریب ہیں، اور یہ یہاں پہ اگر کوئی ایڈمیشن کے لیے جو ہے نا واحد ہاسپٹل ہے اس تحصیل ہیڈ کوارٹر میں۔ 24 گھنٹے ڈاکٹر موجود ہوتے ہیں، 60 65 کا باقی سٹاف ہے، 25 بیڈ تو زیادہ نہیں، 30 لوگوں کو میرا خیال ایڈمٹ کر دیتے ہیں۔ اور اس میں اگر کسی بندے کو کوئی سٹروک ہو جائے، ہارٹ اٹیک ہو جائے، تو وہ تقریباً پورے اس سراؤنڈنگ سے جو ہے نا آدھے گھنٹے میں وہاں اس کو فرسٹ ایڈ دے کے اسلام آباد یا مظفر آباد وہ کر جائے۔ جیسا کہ سلیم صاحب نے کنکلیوڈ کیا کہ یہاں جو پیشنٹس آتے ہیں
ان کو فرسٹ ایڈ دے کے جو کرونک پیشنٹ ہوتے ہیں انہیں پھر مظفر آباد یا پھر اسلام آباد شفٹ کر دیا جاتا ہے. تو یہ ہاسپٹل جو ہے وہ بیسک فرسٹ ایڈ جو ہے یہاں مل جاتی ہے دور دراز سے آئے ہوئے لوگوں کو. تو اس طرح پیشنٹس کی زندگی بھی جو ہے وہ بچ جاتی ہے. لیکن آج کل میں ایک دو ویڈیو رپورٹس اور دیکھ رہا تھا کہ کسی بھی حکومت نے اسے مزید بہتر کرنے کے لیے توجہ نہیں دی. اب یہ خستہ حالی کی طرف جو ہے گامزن ہے. لہذا ہماری موجودہ حکومت سے بھی درخواست ہے کہ اس ہاسپٹل پہ توجہ دی جائے اور یہاں جدید مشینری اور جدید علاج کی سہولتیں جو ہیں کشمیر کے لوگوں کو مہیا کی جائیں. ایک صدقہ جاریہ ہے. وہاں کے یقیناً لوکل لوگ بھی جو ہے اس میں تعاون کریں گے. تو ایک میسج تھا. اللہ تعالیٰ آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر. اللہ حافظ.